السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ قابل صد احترام بھائیوں اور بزرگوں، آج کی میری گفتگو جو ہے اس عنوان کے اوپر مشتمل ہے کہ قربانی کا تقوی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی توفیق سے حق اور درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قربانی جو ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو گوشت اور خون نہیں بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ شریعت کے من جملہ جتنے بھی اعمال ہیں، ان تمام اعمال میں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کی قبولیت کے لیے تقوی کو بنیادی طور پہ شرط بنایا ہے۔ آپ رمضان کے روزے دیکھ لیجیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اہمیت انسان کی صرف تقوی کی بدولت ہے۔ عزت معیار اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے۔ جو تقوی کے مقام میں جتنا بلند ہے، اللہ کے نزدیک اس کی عزت اتنی ہی زیادہ ہے۔ تو اللہ شریعت کے من جملہ جتنے بھی اعمال ہیں، ان کے ذریعے انسان کو تقوی کا درس نصیب فرماتے ہیں۔ قربانی کے اندر سے تقوی کا درس کس طرح سے نکلتا ہے؟ ایک جانور ہے، اس میں اللہ ہمیں کیسے سمجھاتے ہیں کہ تقوی تم کو کس طرح سے مل سکتا ہے؟ میرے بھائیو، جب ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو ایک بندہ اس جانور کے کانوں کو چیک کرتا ہے، اس کی آنکھوں کو چیک کرتا ہے، اس جانور کو چلا کے دیکھتا ہے یہ چلتا صحیح ہے کہ نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن۔ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا، جب بھی جانور خریدیں اس کی آنکھیں اور کان اچھی طرح سے چیک کریں۔ اسی طرح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لا حرقا ولا شرقا ولا مقابلۃ ولا مدابرہ۔ جس جانور کے کان میں سوراخ گولائی کی شکل میں ہو، چیرا لمبے رخ کا ہو، آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو، یعنی جس جانور کے کان کو کسی رخ میں بھی کاٹا گیا ہے، اس جانور کی قربانی نہیں کرنی۔ تو ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بندہ جب جانور خریدتا ہے، اس کی آنکھ کو چیک کرتا ہے، اس کی آنکھ میں کانا پن تو نہیں، نقص تو نہیں، اس کے دیکھنے میں کوئی عیب تو نہیں، یہ چلتا صحیح ہے، لنگڑاتا تو نہیں، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگڑانے والے جانور کی قربانی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو نہ ذبح کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اصل میں جو شرائط اور شرائط کو جانچنا ہے، یہ اصل میں ہمیں تقوی کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے۔ اگر جانور کی آنکھ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بتائی شرائط کے مطابق نہ ہو، اگر جانور کے کان جو ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نہ ہوں، اگر جانور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق صحیح نہ چلتا ہو،
تو ہم سمجھتے ہیں جانور کی قربانی قبول نہیں، تو جو قربانی کرنے والا ہے اگر اس کی اپنی آنکھیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی پابند نہیں، اس کے اپنے کان اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی شریعت کے پابند نہیں، جانور کی چال کو دیکھنے والوں اگر تمہاری اپنی چال کتاب و سنت کے مطابق نہیں، تمہاری زندگی کے من جملہ اعمال جو ہیں وہ کتاب و سنت کے بالکل برعکس ہیں، تو پھر تمہاری قربانیوں کا فائدہ کیا؟ سارا زور میرے بھائیو جانور کو دیکھنے پہ ہم نے لگا دیا، جانور کے عیوب کو تلاش کرنے کے ساتھ کاش اس انسان نے اپنے عیوب کو بھی دیکھا ہوتا تو انسان کو تقوی کا اصل مفہوم سمجھ آ جاتا۔ اور اس جانور کے آنکھ کان میں نقص ہے، عیب ہے، اس کی قربانی اللہ کے ہاں متصور نہیں ہے۔ تو حضرت انسان تیری آنکھ سے لے کے تیرے پاؤں تک ایک ایک وجود کا حصہ عیبدار ہے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کے ہاں تیری حیثیت کیا ہوگی؟ اور میرے محترم بھائیوں، ذرا قربانی کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ قربانیاں ہیں کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ قرآن بھی اسی چیز کو بیان کرتا ہے۔ اب ابراہیم جو معمور من اللہ ہیں، جن کو حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ بیٹے کی قربانی کرو، اور بیٹا جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، ان باپ اور بیٹا دونوں کی سیرت کے اندر قربانی تو وہیں سے شروع ہوئی نا۔ پہلی قربانی جس کے آغاز ہوا اس سنت کا وہ تو سیدنا اسماعیل کی تھی۔ اب اس قربانی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے تقوی کا؟ ہمارے یہاں پہ لوگ سارے سال کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا مرحلہ آتا ہے تو یہاں پہ گنجائشوں میں بہانوں میں پڑے ہوتے ہیں، جی گنجائش کوئی نہیں، ہمارے پاس جی وسعت کوئی نہیں، استطاعت کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، قربانی کی ذرا تاریخ پہ غور فرمائیے، قربانی گنجائش اور وسعت کے بہانوں کا نام نہیں، یہ اللہ کی قسم اللہ کی بارگاہ میں خلوص اور تقوی کو پیش کرنے کا نام ہے۔ اب ایمانداری سے سوچئے گا، 80 سال کی عمر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسماعیل اللہ نے عطا کیا، 80 سال کی عمر ہے، بڑھاپا غالب ہے، اس عمر میں زندگی کا سہارا ملا، اللہ نے بیٹا اسماعیل عطا کیا، اور اسی بیٹے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فلما بالغ معه السعی، جب وہ بیٹا بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تب اللہ نے خواب میں اشارہ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے کیا ہے؟ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یہ جو اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے، اس کو سمجھیے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا بیٹوں کی لائن لگی ہوئی تھی کہ 10 15 یا 20 بیٹے تھے؟ چلو ایک اللہ کے نام پہ ذبح کر بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، میرے پاس بیٹوں کی ایک جماعت، ایک فوج پیچھے موجود ہے۔ کتنے؟ ایک ہی بیٹا ہے، اور اس کے بارے میں بھی حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ذبح کرنے کا۔ اگر گنجائشیں ہم جس طرح بناتے ہیں کہ گنجائش نہیں، تو اللہ کی قسم حضرت ابراہیم کو دیکھا جائے، ایک ہی بیٹا 80 سال کے بعد جو نصیب ہوا، وہ اکلوتا بڑھاپے کا سہارا میرے ابراہیم کے پاس تو بالکل گنجائش نہیں تھی، پیچھے اور کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا، اور کوئی سہارا ہی نہیں۔ لیکن ان باپ اور بیٹے کی سیرت نے کوئی گنجائش کا بہانہ نہیں کیا، ہاتھ میں چھری پکڑی، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے، نہ ہاتھ کانپے
نہ بڑھاپے کی کمزوریاں غالب آئیں اور نہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کیا۔ اللہ ایک ہی تو بیٹا ہے، اس کو بھی اللہ ذبح کر دوں، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی تاخیر نہیں۔ اور جس بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اس بیٹے سے جب پوچھا کہ بیٹا فانظر ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے، اس بیٹے نے بھی کوئی عذر نہیں رکھا، ابا ابھی تو میں بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا ہوں، کچھ تو زندگی کی بہاریں دیکھ لینے دے، اے ابا جان اللہ سے تھوڑی سی مہلت لے دیجئے، کوئی بہانہ نہیں، پتہ ہے کہ میرے گلے پہ چھری چلنی ہے اور مجھے ذبح کیا جانا ہے، کوئی بہانہ نہیں۔ نہ جد الانبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں رکھا، نہ بیٹے اسماعیل نے رکھا، اور فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، وہ گردن کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں، بیٹا کٹوانے کے لیے تیار ہے، دونوں ہستیوں میں کوئی عذر بہانہ نہیں۔ آفرین ان پہ، وہ گردن کٹواتے وقت کوئی عذر نہیں رکھ رہے، کوئی بہانے نہیں تراش رہے، اور یہاں گردن جھکانے کے لیے بندوں کے پاس کئی بہانے۔ یہ نماز ہے نا، گردن ہی جھکانی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو نماز نہیں پڑھتا ذرا اس سے پوچھئے، تاخیر کی وجہ پوچھ لیجئے، نہ پڑھنے کی وجہ پوچھ لیجئے، 20 ایسے بہانے آپ کے سامنے، ایسے عذر رکھے جائیں گے کہ پوچھنے والے کو خاموش ہونا پڑ جائے گا کہ میں نے اس سے پوچھا کیوں ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی۔ تو قربانی میرے بھائیوں اصل میں قرب سے نکلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا جو جذبہ انسان کے اندر ہے، اسی کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مجھے گوشت نہیں، خون نہیں، تمہارے دلوں کا اصل جذبہ جو ہے نا یہ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو اصل میرے بھائیوں مفہوم یہ ہے کہ جانور کے عیب دیکھنے والوں اپنی ذات میں عیب دیکھو، اور سنت ابراہیمی کے نام پہ سڑکوں پہ لکھ کے بینر لگانے والوں، اخباروں پہ اشتہار دینے والوں، زبان سے سنت ابراہیمی کا نام لینے والوں، ابراہیم اور اسماعیل تو وہ ہیں جنہوں نے گردن کٹاتے وقت کوئی عذر نہیں رکھا، کوئی بہانہ نہیں تراشا۔ تم گردن جھکانے سے بھی پیچھے ہو اور 20 عذر اپنی زبان سے تراشتے ہو، ہم نے نماز اس لیے نہیں پڑھی جی، اس لیے نہیں پڑھی، اس لیے نہیں پڑھی۔ تو اگر میرے بھائیوں صرف جانور کے گلے پہ چھری چلانا، اگر صرف یہی نام قربانی کا ہے تو پھر ایمانداری کی بات ہے باقی ساری زندگی شریعت کے بالکل برعکس، گردن جھکانے کا ٹائم نہیں، صرف جانور کے گلے پہ گردن پہ چھری چلانے کا ہمارے اندر جذبہ اگر صرف ہے تو پھر یہ اطاعت الہی نہیں، یہ اپنے من کا شوق تو ہو سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، قربانی کے جانور سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو نہر کرنے کے لیے اونٹوں اور اونٹنیوں کو تشریف لا رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رأیت 6 بدنات، 6 اونٹنیاں تھیں، 6 اونٹنیاں، جس طرح جانور دوسرے جانور کو گردن سے یوں دھکیل کے پیچھے کرتا ہے اور خود آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 6 اونٹنیاں ایک دوسرے کو گردنیں یوں مار کے پیچھے کر کے، ہر اونٹنے کی خواہش یہ تھی کہ میں آگے بڑھوں اور اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے اللہ کے نام پہ مجھے نہر کر دیں۔ اگر جذبے کو میرے بھائیوں کمپیریزن کیا جائے تو پھر جانور جذبے میں ہم سے آگے ہے، کہ جو اللہ کے نام پہ گردن کٹوا بھی رہا ہے اور جذبے کے ساتھ اپنی گردن کو پیش کر رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ قربانیوں کے ایام جن سے ہم گزرے ہیں یہ ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم
اور اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام، یہ دونوں باپ اور بیٹا، ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دلوں کے تقوی کی اصلاح کی جائے کہ صرف گوشت کے چسکے اڑانے کا نام اور گوشت کھانے کا نام قربانی نہیں، قربانی اس جذبے کا نام ہے جو قرب سے نکلا اور جو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اس حوالے سے میری اور آپ کی تیاری کیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ اصحاب فیل کے حوالے سے جو بیان کیا ہے، یہ جانوروں کے اندر جو ہمیں تقوی کا درس ملتا ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جب ابرہہ لے کے آیا تھا ہاتھیوں کی فوج کو بیت اللہ گرانے کے لیے، تو ذرا اس واقعے کی گہرائی پہ ہم جائیں تو تفصیل کیا ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں۔ ابرہہ اپنی فوج کو جب لے کے آیا، جس ہاتھی کے اوپر ابرہہ سوار تھا، اس ہاتھی کو جب مکہ کی حدود کے قریب آیا، اس ہاتھی نے اپنے دونوں گھٹنے یوں زمین پہ لگا دیے، آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کو دائیں چلاتے ہیں وہ چلتا ہے، بائیں چلاتے ہیں وہ چلتا ہے، پیچھے کی طرف جاتا ہے، جو ہی بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں وہ دوبارہ اپنی ٹانگیں زمین سے لگا کے اکڑ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، آگے چلنے سے انکار کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ابرہہ کی فوج کے سپاہیوں نے اس ہاتھی کی آنکھوں کے اندر بالے مار کے، برچھے مار کے اس کی آنکھوں سے اس کو اندھا کر دیا، اس کو نظر نہ آئے، شاید پھر ہی چل پڑے، لیکن وہ جانور ہے، اللہ کے تابع ہے، اس نے پھر بھی بیت اللہ کی طرف جانے سے انکار کیا۔ اور میرے بھائیو، یہ جانور جو ہیں، اللہ ان کے اندر سے ہمیں سبق دیتا ہے۔ ایک جانور جس کو ظلم کر کے آنکھوں سے نابینا بھی کر دیا جاتا ہے، وہ گھٹنے دورے کر کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ جتنا مرضی ظلم کر لو، اللہ کی معصیت کی طرف میں نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ کیسا انسان ہے، جانوروں کے گلوں پہ تو چھریاں چلا رہا ہے، لیکن اپنی ساری زندگی اللہ کی معصیت سے بری پڑی، اپنی ساری زندگی کے معاملات اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے بالکل برعکس ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر قربانی صرف 2 دن کے اس گوشت کھانے کا نام ہوتا تو خدارہ صحابہ پھر اتنے بڑی مشقتیں نہ کرتے۔ اب حضرت امام عامر بن رحیل الشعبی کو دیکھیے کہ جذبہ کس قدر ہے، تقوی کس قدر ہے، زندگی کی آخری سانسوں پہ ہیں، اور حضرت عامر بن رحیل بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، عامر بن رحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ، مغرب کی اذان ہے اور آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اٹھاؤ، مسجد میں لے چلو، تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ کی اعزہ و اقربا کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں کہ آپ مسجد میں پہنچ پائیں گے، تو آپ آگے سے فرماتے ہیں تم لے چلو، اٹھا کے مسجد میں لے چلو، پہنچانا یا نہ پہنچانا اس اللہ کے اختیار میں۔ کم از کم میں عامر بن رحیل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کا سامنا نہیں کر سکتا کہ عامر ابھی تیری زندگی کی سانسیں باقی تھی، تیرے کانوں میں سننے کی ہمت موجود تھی، تو نے حی علی الصلاۃ کی آواز سنی تو میرے گھر کی طرف چلا کیوں نہیں تھا؟ اٹھائیے میرے بھائیو سیرت کی کتابیں، اس اللہ کے بندے کو اٹھا کے مسجد میں لے جایا گیا، ستون کے ساتھ، سانس اکھڑی ہے، زندگی کی آخری سانسیں ہیں، ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھایا گیا۔ ادھر امام نے اللہ اکبر کہا، عامر بن رحیل اللہ اکبر کہتے ہیں، ساتھ ہی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ ہے تقویٰ کہ آخری زندگی کی سانس تک اللہ سے جو تعلق ہے وہ ہمارا چھوٹے نہ، جو اللہ کی بندگی کا اپنے گلے میں ہم نے فریضہ ڈال لیا ہے، اس میں کوتاہی آخری سانس تک نہیں ہونی چاہیے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی، انما یبعث الناس بخواتیم اعمالہم، قیامت کا دن ہوگا جس زندگی کے عمل کو کرتا ہوا بندہ دنیا سے جائے گا، اسی عمل کے ساتھ
اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ کیسی عظیم موت ہے کہ دنیا کا آخری عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، عامر بن رحیل اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ اکبر، اللہ دنیا میں بھی آخری جملہ یہی تھا، تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اور حشر کے دن بھی یہی ہے، اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ قربانیاں، یہ جانوروں کے ذبح ہونے میں، قربان ہونے میں جو سبق اور درس ہے وہ ہمارے لیے یہی ہے کہ صرف جانوروں کو قربان نہ کرو، اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنا سیکھو۔ صرف جانوروں کے گلے پہ چھری نہ چلاؤ، اپنے من کے اوپر بھی جو نفس ہے اس پہ چھری چلا کے اللہ کا قرب پانے کے لیے 2-4 قدم نہیں بلکہ پوری زندگی آگے بڑھنے کا تہیہ کرتے رہو۔ اور جانوروں کو جب قربانی کے لیے خریدتے ہو صرف ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، اپنی زندگی کے عیبوں پہ غور کرو۔ میرے کان، میری آنکھیں، میرا وجود یہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اور ابراہیم اور اسماعیل کی طرح جب اللہ کا حکم آ جائے پھر اطاعت فوراً بجا لاؤ، کوئی عذر اور بہانے نہ تراشو، گنجائشوں اور وسعتوں کے بہانے نہ بناؤ، استطاعت کے چکر میں اللہ کی اطاعت سے ہاتھ پیچھے نہ کرو۔ تو یہ میرے بھائیوں ہمارے سامنے قربانی اور تقوی کا جو آپس میں تعلق ہے، یہ 2-4 باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے۔ شیخ محترم نے جو بیان کیا ہے اس میں سے ہی سوال کیے جائیں گے۔ جس سائل کو جواب آتا ہے وہ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا، انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے سوال کا جواب سنیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا کیا معنی ہے اور یہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ بیٹا آپ جواب دیجیے۔ قربانی قرب سے نکلا ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ادھر اس طرح بتاؤ۔ قربانی قرب سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے جان اللہ کا۔ ٹھیک ہے۔ انعام دینا۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کتنی عمر میں ملا اور اس کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیں جی۔ یہ مائک میں جواب دیں۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، انسان کی دی ہوئی قربانی میں سے اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز پہنچتی ہے اور کون سی نہیں پہنچتی؟ یہ آپ کے پیچھے چھوٹا بیٹا ہے، بتاؤ بھائی۔
دلوں کا تقویٰ پہنچ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، قربانی کا جانور خریدتے وقت شریعت نے کون سی شرائط لگائی ہے؟ آپ بیان کر لو گے؟ آؤ بیان کرو۔ مائک قریب کرو۔ ٹھیک ہے، ابھی تو درس میں یہی چیزیں بیان ہیں، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا معیار کس چیز سے ہے؟ یہ چھوٹا سا بچہ نہیں بتائے گا۔ تقوی کی بنیاد، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6، وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے؟ آپ بتائیے۔ گدھا ہے، گھوڑا ہے، جتنے عام جانور آتے ہیں یہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ بتائیے یا آپ۔ وہ جانور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایپوں کے بتائے ہوئے جانور ہیں ان کی قربانی نہیں ہے ہمارے طرف۔ جی صحیح ہے۔ سوال نمبر 7، یہ قربانیاں کیا ہیں اور کس پیغمبر کی سنت ہے؟ جی بیٹا آپ آئے۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ قربانیاں کیا ہیں؟ جی جی وہ بتائیں نا بیٹا۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا قربانیاں کیا ہیں، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ تشریف لائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، یہ دیکھیے۔ سوال نمبر 8، وہ کتنیاں اونٹیاں تھیں جو ایک دوسرے کو گھیر رہی تھی، کس وجہ سے گھیر رہی تھی؟ آپ بیٹا بتائیں۔ وہ کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو مارے تھے، وہ کہہ رہے تھے پہلے آ گیا۔ بالکل صحیح، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9، اصحاب
فیل کون ہیں اور کس کا ہاتھی تھا جس نے گھٹنے ٹیک دیے؟ جی بزرگ آپ تشریف لائیں۔ وہ اپنے ہاتھ کو لے کے آیا تھا تو اس کو آگے جانا چاہتا تھا لیکن وہ آگے نہیں جاتا تھا، اس کا نام لائن پیچھے جاتا تھا لیکن بیت اللہ کی طرف نہیں جاتا تھا، اللہ کے نام فرمانے نہیں کرنا چاہتا۔ نام دوبارہ بولیے گا؟ جی ابراہیم۔ ابرہا، ہاں، جی ٹھیک ہے۔ اس سے ابھی تک نہیں کا تصویر ہے کہ جانور کے اندر اتنا تقویٰ اور ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لیں، مہربانی۔ سوال نمبر 10، عامر بن رحیل کون سی آواز سن کر مسجد میں گیا اور وہ کس حالت میں تھے اور کس حالت میں فوت ہوئے؟ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جی، اس کو بھیجیں آگے۔ شام کی کون سے بزرگ میں سنیں گے؟ اور کیسے ہوئی؟ آپ آ جاؤ بیٹا۔ انہوں نے حیا السلام علیہ وسلم اور دعا کے ساتھ ایک دو نے اپنے رشتے داروں کو کہا تھا کہ مجھے مسجد میں لے جاؤ، اور انہوں نے کہا تھا ہمیں ممکن ہے کہ ہم تمہیں پہنچ پائیں۔ انہوں نے کہا تھا مجھے لے جاؤ، میں راستے میں آ گیا تو کہا مجھے بنا لا کر بتا رہا تھا کہ دعا کو کوشش کی تھی اور انہوں نے معاش کی تھی، اللہ نے کہا تھا بس ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 11، شیخ محترم نے ابتدا میں درس کی ابتدا میں کون سی آیت پڑھی تھی اور وہ کون سے اسمارے سے ہے اور کون سی صورت ہے؟ آپ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ اور پہلا سورہ جو شروع میں آیت پڑھی ہے۔ آپ بتائیں جی۔ یہ سورت آج کی آیت نمبر 37 ہے، تو اللہ کو نہ تمہارا دوست کوئی نہ کوئی نہ یعنی اللہ کو ہوا فاطمہ ہوا غلام جناب تقویٰ میں۔ سوال نمبر 12، فلما بلغ معه السعي، اس آیت کو مکمل کر دیں اور اس کا مفہوم بھی بیان کر دیں۔ آپ تشریف لائیں۔ آپ آؤ، اچھا ٹھیک ہے، آپ آئیں جی۔ آپ آئیں جی، آپ تشریف رکھیں۔ فلما بلغ معه
جی کوئی اور بھائی نہیں؟ آپ آ جائیں گے، پہلے ہو چکے ہیں آپ؟ جواب نہیں دیا. اچھا آ جائیں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آیت کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کیا یہ کہا کیا بیٹے کو؟ بیٹے کو کیا کہا آپ نے اس آیت میں؟ آیت میں یہ کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو میں قربان کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا انشاءاللہ صابرین، مجھے آپ صابروں میں سے کوئی. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آخر دو سوال ہمارے نماز کے ہیں. اس طرح کے پچھلے پروگراموں میں ہم یہ سوال کرتے آ رہے ہیں. جس صاحب کو نماز کا ترجمہ آتا ہے شیخ محترم اس سے ترجمہ سنیں گے اور وہ یہاں پر سنانے کے لیے آئے گا، وہ سامعین کو بھی ساتھ پڑھائے گا. تو سب سے پہلے کون آتا ہے یہاں پر نماز کا ترجمہ سنانے؟ شیخ محترم آپ کو بیٹا اللہم باعث بینی آتی ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں بھی اور ساتھیوں کو پڑھائیں بھی. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما انک الثوب الابیض. اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے. اس طرح سبق پڑھاتے ہیں نا اس طرح پڑھائیں. اللہم نقنی من خطایایا. اے اللہ میرے گناہ دھو دے کما انک الثوب الابیض من الدنس. جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے. اللہم اغسلنی من خطایایا. اے اللہ مجھ سے میرے گناہ بالثلجی برف والماء پانی والبرد اور اوروں سے دھو دے. ایک دو غلطی ہے آپ کی. ایک بار پھر پڑھیں دعا. اللہم باعث بینی و بین خطایایا. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما کما باعدت بین المشرق والمغرب. جیسے تو نے دوری پیدا فرمائی مشرق اور مغرب کے درمیان. اللہم نقنی من خطایایا. اے اللہ میرے گناہ صاف کر دے کما انک الثوب الابیض من الدنس. جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے. اللہم اغسلنی من خطایایا. اے اللہ مجھ سے میرے گناہ صاف کر دے. بالثلجی برف
نیند کہاں پہ ہے پڑھا؟ کون سی دعا میں لے کے آئیں گے؟ پاس موجود ہے آپ کے؟ ذرا لے کے آئیں، لے کے آئیں ذرا۔ اور کوئی ساتھی ہے جو ترجمے کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ میری ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ السلام۔ اور کوئی بھائی جی نماز جو ترجمے کے ساتھ کسی بھی دعا کو سنانا چاہے، وہ سوال ہمارا ہوگا، ترجمہ اور دعا اس نے سنانی ہوگی۔ بیٹا آپ تشریف لائیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعا جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے یا جو آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو سکھائی تھی، وہ دعا اگر آپ کو آتی ہے تو ساتھیوں کو پڑھائیں بھی اور ترجمے کے ساتھ سنا دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں بے شک عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ بے شک میں قرض اور گناہوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک ہے۔ آخر پہ جو ہے ضمناً میں گزارش کروں، مجھے یہ ماحول دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ساتھیوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے معاشرے میں اصل میں بہت بڑا ایک گیپ ہے اس حوالے سے، لوگ ہچکچاہٹ میں عمر گزر جاتی ہے اپنی نماز کی اصلاح نہیں کرتے۔ میں گزشتہ رمضان میں ایک مسجد میں گیا، وہاں پہ 37 کے قریب معتکفین تھے، نوجوان بھی تھے، بڑی عمر کے احباب بھی تھے۔ تو معتکفین کو اکٹھا کیا، نشست کی ان کے ساتھ، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ بھائی ہماری زندگی کی اساس اسلام کی، ایمان کی، وہ کلمے کے بعد نماز ہے۔ تو آپ بھائی 10 دن 10 راتیں لے کے یہاں پہ آئے ہیں، یہ اعتکاف کا مقصد یہ نہیں کھایا پیا اور سو کے یہاں سے چلے گئے، کم از کم اپنی نماز کو کسی عالم کے پاس بیٹھ کے درست ضرور کریں۔ تو ساتھیوں سے میں نے کہا جی اگر آپ سے ایک ایک سوال ہو جائے نماز کے حوالے سے، وہ حرج تو نہیں کہتے، نہیں کوئی حرج نہیں۔ ان میں ایک بھائی تھے جن کی عمر 57 سال تھی، باریش آدمی تھے ماشاءاللہ، دینی جذبہ رکھنے والے تھے۔ وہ کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ مختلف علماء کے پاس بڑے شوق سے جمعہ پڑھنے والے تھے۔ تو میں نے، وہ میرے پاس بیٹھے تھے، معتکفین میں سے ایک نام ان کا بھی تھا، میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا کہ آپ جو ہیں 2 سجدوں کے درمیان کی دعا سنائیے۔ تو واللہ العظیم کہ میں بڑا حیران ہوا، ایک ایسا بندہ کہ جو کبھی شیخ مرجالوی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، کبھی کسی اور شیخ کے پیچھے، کبھی کسی اور کے پیچھے، جب میں نے یہ سوال کیا کہتے ہیں یہ تو مجھے آتی نہیں، نہ میں نے کبھی یاد کی ہے۔ تو اس میں میرے بھائیوں بعض اوقات روٹین کے
مستقل نمازی جو ہیں ان کی نماز میں کئی کئی دعاؤں کی اصلاح ہونے والی ہوتی ہے. تو یہ بڑا اچھا معاملہ ہے جو یہاں پہ شروع ہوا ہے. خود اب میں نے زندگی میں پہلی بار جب سکول کے طالب علم تھے تو شیخ حافظ یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمہ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ ادھر بنگا بلوچاں جانے کا اتفاق ہوا. میں تھوڑا سا وہ اجازت ہو تو واقعہ سنا دوں. سکول کی لائف میں تھے تو ہمارے استاد مولانا خالد گرجاکی صاحب وہ مجھے بلا کے کہنے لگے کہ تم مسجد سے اتنی شغف رکھتے ہو، دریاں بچھاتے ہو، مسجد دھوتے ہو، تو مدرسے کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو ہمارے خاندان میں عالم دین کوئی نہیں تھا. تو میں سوچ میں پڑ گیا. میں کہا استاد جی چلیں. مجھے کہنے لگے کہ رمضان تھا، یکم رمضان تھی. مجھے کہتے ہیں ابا جی روزہ گھر آ کے کھولیں گے؟ میں ہاں جی گھر آ کے کھولیں گے. اچھا ابو جی سے بولنا افطاری کے بعد جب نماز مغرب کی پڑھ لیں تو مجھ سے ملیں ضرور. میں نے ابو جی سے کہا میں کہ آپ کو استاد جی بلا رہے ہیں. وہ بیٹھ گئے ان کے پاس. تو میرے ابا جی کو کہنے لگے کہ اسماعیل اللہ نے کتنے بیٹے دیے؟ کہتے ہیں 3. اس بچے کو اللہ کے نام پہ وقف کر دو. ابو جی نا آگے سے ابھی یعنی جواب نہیں دیا انہوں نے، ان کی خاموشی تھی. تو استاد جی فرمانے لگے مولانا خالد صاحب کہتے ہیں جس نے دیا ہے وہ واپس بھی لے جا سکتا ہے، تو ہمارا کوئی زور ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس کے نام پہ وقف کر دو. تو ابو جی کہنے لگے میں اس لیے خاموش نہیں ہوں، آپ کا حکم ہے، آپ بڑے ہیں، مجھے گھر میں مشورہ کر لینے دیں. وہ گھر تشریف لے گئے. والدہ محترمہ اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، وہ نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو ابو جی جا کے کہتے ہیں کہ مولانا خالد صاحب نے یوں پاس بٹھا کے بات کی ہے کہ اس کو مدرسے پڑھاؤ. تو امی فرماتی ہیں آپ نے کیا بولا؟ تو ابو جی فرمانے لگے کہ میں نے کہا میں مشورہ کر لوں. تو میری والدہ فرمانے لگی دین کے معاملے میں آپ نے مشورہ کرنا ہے، آپ نے وہیں کہہ دینا تھا کہ جہاں آپ کی مرضی ہے داخل کروا دیں. وہ ہمارے خاندان میں جب بات نکلی نا تو جناب وہ اتنی مخالفت چھری ہوئی. لو جی یہ مولوی بنے گا، یہ کیا کرے گا دین پڑھ کے، یہ کیسے زندگی کا سرکل پورا. وہ بڑی مخالفت شروع ہو گئی. میں نے استاد محترم سے آ کے عرض کی، میں نے کہا گھر کا تو ماحول ہی سارا بگڑ گیا، وہ تو سارے میرے مخالف ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں اچھا. میں ماڈل ٹاؤن جامعہ اسکول میں میٹرک کا طالب علم تھا. وہ کہتے ہیں اسکول سے 2-3 چھٹیاں لے لو. چھٹیاں لی تو بنگا بلوچاں لے گئے. میں نے زندگی میں پہلی بار کسی دینی اجتماع کو دیکھا تھا. سردیوں کی رات تھی. وہاں پہ رات کے 2 بجے مجھے استاد جی نے اٹھایا. کہتے ہیں اٹھو، وضو کر کے نفل و نوافل پڑھو، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں. میں نے جتنے نفل اللہ نے توفیق دی پڑھے. پڑھنے کے بعد وہ محراب کے ساتھ ہی دیوار میں ایک دروازہ تھا، ساتھ ہی حضرت حافظ یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی کمرے کے اندر تھے. 0 کا بلب جل رہا تھا. تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد نا ذکر اذکار میں مشغول تھے. استاد جی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حافظ صاحب فرمانے لگے جی کون؟ تو فرمانے لگے میں خالد گرجاکی ہوں. تو حافظ صاحب کے اندر سے آواز ہے. کہتے ہیں شیخ تشریف لے ہیں. تو اندر گئے. مولانا خالد صاحب فرماتے ہیں جی یہ بچہ ہے، میں چاہتا ہوں دین پڑھے. سارے گھر میں مخالفت شروع ہو گئی ہے، تو قبولیت کا وقت ہے، آپ دعا فرما دیں اللہ آسانی کر دے. تو آپ صاحب نے دعا فرمائی. چلیں اللہ نے مجھ گناہ گار کو دین کے لیے قبول کیا. وہ صبح ہوئی نا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد. تو میں اصل جو آپ کو ماحول سنانا چاہتا ہوں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بڑے بڑے مشائخ تھے وہاں پہ. شیخ مسعود عالم صاحب تھے، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تھے، مولانا معین الدین لکھوی تھے. بڑے بڑے مشائخ میں نے زندگی میں پہلی بار وہاں پہ دیکھے. تو بہرحال وہ حضرت حافظ یحییٰ صاحب تشریف لائے مائک پہ. کہتے ہیں 5-5 یا 6-6 بندوں کا حلقہ بن جائیں اور ساتھیوں سے نماز سنیں. میں مولانا خالد صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا. حضرت حافظ یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی بات کرنے کے بعد تشریف لائے اور مولانا خالد صاحب کے پاس آ کے بیٹھ گئے. تو ہم 6 بندوں کا حلقہ بن گیا ہمارا. تو اتفاق سے حافظ صاحب کے ساتھ پہلے نمبر پہ میں بیٹھا تھا. تو فرمانے لگے چلو بیٹا پہلی باری آپ کیا، نماز میں سے کچھ سناؤ. میں سکول کا طالب علم تھا. اب ان مشائخ کے سامنے سنانا جو ہے وہ میں کانپنے لگ گیا.
میں نے کہا شیخ میں کیا سناؤں؟ تو مجھے فرمانے لگے کہ سورۃ فاتحہ ہی سنا دو، سورۃ فاتحہ پڑھاؤ ہمیں آپ۔ اور میں نے یاد ہے کہ سورۃ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک نا ان کو پڑھائی، لیکن چونکہ مشائخ تھے آگے جو ہے نا میں کانپنے لگ گیا، اور میری کیفیت دیکھ کے سمجھ گئے کہ اب اس پہ اوپر جو ہے نا کنفیوژن ہے، یہ آگے نہیں پڑھ پائے گا۔ کہنے کا مقصد ہے یہ جو یہاں پہ میرے بھائیوں بلا کے ایک چھوٹے سے بچے کو کہا جاتا ہے یہ دعا پڑھو اور آگے پڑھاؤ، یہاں بڑے بڑے بندے رہ جاتے ہیں۔ جب مجمع کے سامنے پڑھانا ہوتا ہے یا سنانا ہوتا ہے نا، ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، تو یہ بڑا اچھا ماحول ہے، یہ اکابرین کا ماحول ہے۔ اس طرح ساتھیوں کو سنانے سے شرح صدر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جن احباب کے ذہن میں بھی آیا اور جس جذبے سے بھی شروع کیا گیا، اپنی بارگاہ میں قبولیت اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ بھائیوں کے جذبے کو اسی طرح قائم اور دائم رکھے، اس ادارے کو اللہ آباد رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔